بڑا خطرناک ہے. کبھی کبھار ڈر تو نہیں لگتا؟ دیکھیں میری تو کوئی پوڈ کاسٹ وہ نہیں ہے کہ سیاست ہی، ہم تو ایسے ہی جنرل ڈسکشن کریں گے. تو میرا دوسرا سوال ہے، ڈر تو نہیں لگتا کہ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، ایم پی ہیں، پھر آپ کے اتنے سارے مخالف لوگ ہیں، اب اڑانا دے؟ نہیں دیکھیں، بعض میں ڈر شاید ایک زمانے میں لگتا ہو، پہلے کی بات کر رہا ہوں، اب شاید نہیں لگتا. مطلب اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاؤں تو میں نے آپ کو جیسے بھی بتایا، زندگی ویسے ہی، دنیا تو کچھ بھی نہیں، اصل زندگی وہاں کی ہے. مجھے ڈر لگتا اگر میں حرام کما رہا ہوتا، صحیح، ٹھیک ہے، میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا، میں اپنی عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے کسی کی تذلیل کر رہا ہوتا، کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوتا، تو شاید کہیں نہ کہیں مجھے مرنے کا ڈر لگتا. اور اگر اللہ نے بالکل ڈھیل چھوڑ دی ہوتی، رسی چھوڑ دی، بے حس کر دیا ہوتا، تو شاید وہ بھی نہیں لگتا اس ٹائم. اب اس لیے نہیں لگتا کہ یار میں غلط نہیں ہوں، میں کوئی غلط کام کرتا ہوا نہیں، خدا نہ خواستہ کچھ ہوا، اللہ نہ کرے، اللہ پاک سب کو زندگی صحت دے. میں کسی دشمن کو بھی اپنے نہیں بولوں گا کہ کسی دشمن کے لیے بھی مرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے، مگر وہ کاسٹ ایسی ہے کہ ابھی یہ خیال اب آتا ہی نہیں ہے کہ یار کہ کچھ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ بن جائے گا، کچھ ہو جائے گا. کہتے یار نہیں، چل رہے نا، اللہ پاک نے جس دن لکھی ہے اس دن تو کوئی بھی روک نہیں سکتا. آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے بھی مچھر کاٹنے سے مر سکتے ہو، ایسا ہی ہے. آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے کسی بھی بیماری سے، ہزاروں بیماریاں آ گئی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں آ گئی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کتنی بیماریوں کا آج بھی اتنا جدید دور ہونے کے باوجود بھی علاج نہیں ہے. تو یہ تو سب معنی چیزیں نہیں رکھتی، کیونکہ دنیا بھی اصل نہیں ہے نا. یہ اصل اس دنیا کی اگر آپ نے تیاری کری ہوئی ہے، اور آپ کا، ہم گناہگار لوگ ہیں، صرف سیاست میں آ کے خدمت کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ شاید اللہ پاک اتنا غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے کہ وہ اپنے گناہ شاید معاف کر دے، مگر مخلوق کے گناہ معاف نہیں کرے گا جب تک مخلوق آپ کو معافی نہیں دیتی. تو بس اس چیز میں شاید اللہ کی مخلوق کو کوئی ایسا مجھ سے کام ہو جائے کہ اللہ پاک میرے گناہ معاف کر دے. تو مصطفیٰ بھائی ہمیں شروع سے ایک بات بولتے تھے نا، وہ سناتے تھے، ایک حدیث تھی، اس کا مفہوم سناتے تھے کہ ایک بنی اسرائیل کی بدکار عورت تھی، وہ اس کے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں تھی. وہ ایک جب جا رہی ہوتی ہے، کتے کو، پیاسے کتے کو کنویں کے گرد چکر لگاتے ہوئے دیکھتی ہے، تو اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے، وہ کتے اپنی جوتی میں کنویں سے پانی نکال کے اپنی جوتی سے کتے کو پانی پلا کے اس کی پیاس بجھا دیتی ہے. اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر کے اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے. یہ ہم سب کے لیے مثال ہے نا. تو وہی ایک مثال جو ہے نا میرے دماغ میں کٹ کے بھر گئی ہے کہ یار اللہ اتنے گناہگار کو بھی معاف کر دیتا ہے. ہم تو پھر بھی اللہ پاک کا شکر ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، ہم امت رسول میں سے ہیں. تو پھر ہم تو پھر بھی اللہ پاک نے ہمیں بہت اچھی جگہ پیدا کیا، جس امت میں پیدا کیا، ہم تو اس کا احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتے. مطلب کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے نا، یا جس جگہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہم تو کہتے ہیں پھر بھی یار ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. تو شاید ہماری کوئی اللہ پاک کو نیکی ایسی پسند آ جائے تو کیا مجھے بھی میری آخری جو زندگی ہے، ہم سب کی جو اصل زندگی ہے، اس میں مجھے کوئی اچھا مقام مل جائے. میرے والدین کو، مجھے جنہوں نے سکھایا، میرے استادوں کو، میرے ٹیچرز کو، میرے سیاسی استادوں کو، شاید ان کی میری وجہ سے ان سب کو اچھا مقام مل جائے. تو بس یہ ہے، اس وجہ سے اس وجہ سے اب ڈر نہیں لگتا. نہیں، اور ہماری آپ کے ساتھ دعا ہے کہ جیسا آپ کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے اور آسانی کرے. سیاست سے ہٹ کے بتائیے گا، نیکسٹ 3 4 سال 5 سال میں کیا سوچ